فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 314، باب ہے 11واں، عنوان ہے بنو امیہ کا آخری دور حکومت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے 57 سال کی عمر میں بنو امیہ کے مقتدر ترین خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں شہادت پائی۔ سلطنت کے ناگفتگو حالات، بے شمار مصروفیات، مشاغل اور وسیع اور عریض مملکت کو درپیش مشکلات بھی اس امر کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی کہ ہشام کو شیعی تنظیم کی اس دھڑکتے دل یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے خلاف سازشوں سے غافل کر سکیں۔ ہشام کے حکم سے اس کے کارندوں نے امام علیہ السلام کو زہر دیا اور بنو امیہ کے طاغوتی حکمرانوں نے مملکت کے مغربی اور مشرقی سرحدوں پر اپنی کامیابیوں اور فتوحات کی لذتوں اور سرمستیوں کو سلطنت کے اندر اپنے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن کے قتل سے مکمل کر دیا۔ بنو امیہ کی سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں اپنے زمانے کے انتہائی سخت اور نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، جہاں ایک طرف شمال مشرقی سرحد پر ترکستان اور خراسان، شمال میں ایشیائے کوچک اور آذربائیجان، اور مغرب میں افریقہ، اندلس اور یورپ کی سرحدوں پر مختلف حکومت مخالف عسکری طاقت کے مظاہرے ہوتے تھے، تو دوسری طرف عراق اور خراسان کے نواحی علاقوں اور شمالی افریقہ میں مسلسل جنم لینے والی شورشیں، جو عموماً یہاں کے ناراض اور مظلوم مقامی لوگوں یا کبھی کبھار بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے سرداروں کے اکسانے یا ان کی مدد سے سر اٹھا رہی تھیں۔ اسی طرح دوسری طرف پوری سلطنت کے نامنظم اور مخدوش سیاسی حالات، خصوصاً سرزمین عراق کے مختلف علاقے جہاں بادشاہ کی املاک کی حفاظت پر مامور لوگ رہ رہے تھے، یا وہاں کی بھرپور پیداوار دینے والی اکثر زمینیں خود خلیفہ یا اس کے گم گشتوں کی ہوتی تھیں۔ خود ہشام اور عراق میں اس کے مقتدر گورنر خالد بن عبداللہ قصرہ کے خرد برد کے واقعات اور آخر کار بنو امیہ کی سرپرستی میں ان کے مشہور حکمران کے ذریعے چلائی جانے والی اس وسیع اور عریض مملکت کے مختلف علاقوں خراسان، عراق اور شام میں قحط اور وبائی بیماریوں نے عجیب و غریب حالات پیدا کر دیے تھے۔ اس پر عالم اسلام کا سب سے بڑا اہم معنوی، فکری اور نفسیاتی نقصان متزادہ تھا۔ ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ اس پر عالم اسلام کا سب سے بڑا اور اہم معنوی، فکری اور نفسیاتی نقصان متضاد تھا۔ عمومی حکمرانوں کی قدرت طلبی اور ظلم اور استبداد کے نتیجے میں اسلامی مملکت کے پریشان حال اور غمزدہ ماحول میں جہاں غربت، بدامنی، بیماریاں وہاں کے بے سہارا لوگوں کے سروں پر بجلی بن کر گر رہی تھیں، وہاں فضیلت
تقوی، اخلاقیات، معنویات کے پودے کا پروان چڑھنا بظاہر ایک مشکل اور ناممکن عمل دکھائی دیتا تھا۔ علماء، قاضی صاحبان، محدثین اور مفسرین جنہیں ان بے سہارا مظلوموں کے لیے پناہ گاہ بن جانا چاہیے تھا، وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات وہ خود بھی سیاستدانوں سے بھی زیادہ خطرناک انداز میں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ فقہ، کلام، حدیث اور عرفان کے نامور علماء جیسے حسن بصری، قتادہ بن دعامہ، محمد شہاب زہری، ابن بشر، محمد بن منکدر، ابن ابی لیلہ جیسے دسیوں لوگ دربار خلافت سے وابستہ ہو کر در حقیقت خلافت کے مہرے یا حکمرانوں کے ہاتھوں کھلونے بن چکے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مشہور و معروف شخصیات کے حالات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو محقق و تجزیہ نگار کے سامنے یہ لوگ اپنی ناپاک خواہشات میں غرق، طاقت اور نام نمود کی شیدائی، لذتوں کے طلبگار، ڈرپوک، پست فطرت، عافیت طلب، بے بس، ریاکار اور بے وقوف، زاہد یا علم الکلام اور اعتقاد کے خونی مباحث میں سرگرم نظر آتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زہر آلود، گھٹن، تاریک، مشکلات سے پر دشوار زمانے میں امانت الہی یعنی امامت کے اس بار گراں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اندازہ کیجئے کہ امامت کا معاملہ کس قدر اہم اور حیات بخش ہے، خصوصاً ایسے ظالم اور مشکلات سے پر زمانے میں ایک ایسی امت کے لیے جو پریشان حال، فریب خوردہ، مظلوم و بے شعور ہو۔ امامت کو اس مفہوم میں سمجھنا جسے ہم نے شیعہ تہذیب میں سمجھا اور پہچانا ہے، انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ امامت دو حیات بخش تحریکوں کا سرچشمہ ہے: صحیح اسلامی فکر کا پرچار اور عادلانہ توحیدی نظام کا قیام۔ امام پر یہ دونوں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری مکتب کی تشریح، تطبیق اور تفسیر ہے، جس کا لازمہ تحریفات، جاہلانہ رسوم رواج اور خود غرضیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری عدل و انصاف پر مبنی توحیدی نظام کا قیام ہے اور ایسے نظام کی موجودگی کی صورت میں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اب ایسے پرآشوب اور ناگفتگبا حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس بار امانت کو اپنے کاندھوں پر لیتے ہوئے ان دونوں ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں ذمہ داریاں آپ کے سامنے تھیں، تو سوال یہ تھا کہ آپ کو پہلے کس کو انجام دینا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سیاسی کاموں میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور یہ کوئی ایسا معمولی کام نہیں کہ جسے عمومی خلیفہ حشام اپنی تمام تر مصروفیات اور اختلافات کے باوجود آسانی سے کرنے دے اور پھر ایسا کرنے والوں سے اس کا سخت بدلہ نہ لے۔ حاشیے میں ایک واقعہ درج ہے جو طبقات ابن سعد سے نقل کیا گیا ہے اور مؤلف نے اسے تحریر کیا لکھا ہے اس کتاب میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی بے حیائی، خیانت آمیز اور بے وقوفانہ نظریات کی سینکڑوں مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ حسن بصری، جو حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر، خون آشام و بے نمازی شخص کے خلاف جہاد کو جائز نہیں سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اگر وہ تم لوگوں پر خدا کا مسلط کردہ عذاب ہے تو تم اس خدائی عذاب کو اپنی تلواروں کی طاقت سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر وہ تم پر نازل ہونے والی بلا ہے تو صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس بلا کو ٹال دے گا، کیونکہ وہ بہترین حکم دینے والا ہے۔ یہ طبقات ابن سعد کے صفحہ نمبر 119 نقل از نظریہ الامامہ محمود صبحی صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے۔ لیکن فکری اور نظریاتی کام یعنی تحریفات سے مبارزہ، یہ کام در حقیقت خلافت کی شہرک کو کاٹنا ہے، ایک ایسی حکومت کی جس کے پاس اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے دین میں انحرافات کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا امام کو اس کام کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی، نہ تو حشام کی طرف سے، نہ علماء عامہ یعنی وہ علماء جو خود بھی عمومی و معاشرے میں رائج تنزلی اور انحراف کی راہ پر بھرپور طریقے سے گامزن تھے، کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی۔
دوسری طرف شیعوں کو اپنے انقلابی نظریات پھیلانے کے لیے بھی حالات سازگار رہے، کیونکہ ملک میں ایک طرف خانہ جنگی ہے تو دوسری طرف ظلم و استبداد کا راج ہے۔ یہ تینوں عوامل کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کی بنیادی عوامل ہے، اور پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو گزشتہ اماموں نے نہ صرف اپنے قریبی علاقوں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی حالات کو ایک حد تک سازگار بنا دیا ہے۔ ایک ایسا ماحول کہ جہاں لوگوں کے ایک گروہ کی موجودگی میں جو نظریہ امامت کو جانتا ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے، نظریہ امامت کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کا پورے ذوق و شوق سے منتظر ہے، تو ایک دوسرا ایسا گروہ بھی ہے موجود جو اپنے پورے مصمم ارادے کے ساتھ مبارزاتی تنظیم سے ملحق ہو چکا ہے۔ ایسے میں امامت کی مجموعی پالیسی ایک توحیدی اور علوی انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس عمومی پالیسی کا منطقی نتیجہ پورے عالم اسلام میں ایک ہمہ گیر دعوت ہے، جس کا مقصد جہاں ایک طرف ہر سطح کے لوگوں کے لیے شیعی نظریات کو قبول کرنے کا مناسب ماحول فراہم کرنا ہے، تو وہاں دوسری طرف شیعوں کی خفیہ تنظیم کے لیے مؤثر فداکار افراد بھی تیار کرنا ہے۔ امامت کی سچی دعوت کے کام کی دشواری کا راز اسی نقطے میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جب ایک مکمل نظریاتی دعوت اسلام کے بنیادی اصولوں و معیارات کا پاس رکھتے ہوئے حکومت کو لوگوں پر ظلم اور استبداد اور ان کے حق آزادی کو پامال کرنے سے روکنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے فہم اور شعور پر تکیہ کرتے ہوئے ان کی فطری خواہشات کی ضرورتوں کا احساس اور اپنی پیش رفت کو مسلسل جاری رکھا جائے۔ اس کے برعکس ایسی تحریکیں جو بظاہر فکری اور نظریاتی نعروں کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتی ہیں، لیکن عملی میدان وہ اپنے اخلاقی اور اجتماعی اصولوں کو نظر انداز کر کے معاشرے کے دوسرے طاقتور لوگوں کی طرح اپنی طاقت و قدرت کا اظہار کرتی ہیں، اور وہ اس کام میں کوئی مذائقہ بھی نہیں سمجھتی، ان کو ایسی دشواری اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور امامت کی تحریک کے طولانی ہونے اور اس کے مقابلے میں چلنے والی تحریکوں جیسے بنو عباس کی تحریک کی پیش رفت اور ان کے مقابلے میں اس تحریک کی کسی حد تک شکست کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس بات کو تاریخی مصداق کی بنیاد پر مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ صفحات پر بیان کیا جائے گا۔ مناسب اور سازگار حالات نیز گزشتہ اماموں کی بے پناہ جدوجہد اس بات کا سبب بنی کہ شیعہ تحریکوں کے طویل اور پرمشقت سفر پر امام جعفر صادق علیہ السلام ہی اس امید کے سچے مظہر بن گئے کہ جس کے شیعہ کئی سالوں سے منتظر تھے، وہ قائم جو اپنے اسلاف کی طویل جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے گا اور شیعی انقلاب کو پورے عالم اسلام میں پھیلائے گا۔ مختلف مواقع پر امام محمد باقر علیہ السلام کے اشارے کنائیے اور کبھی کبھار اس کی وضاحت بھی اس خواہش کو پروان چڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 47 اور صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔ جابر بن یزید کہتا ہے، کسی شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے بعد قیام کرنے والے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا، بخدا آل محمد میں قیام کرنے والا یہ ہے، اور یہ حدیث ہے پیشوائے صادق صفحہ نمبر 54 اور 61۔ عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی میں ابہامات کا پہلو، اور صفحہ نمبر 319۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر تحقیق کرنے والوں کے لیے درپیش ایک افسوسناک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کے حالات زندگی خصوصاً آپ کی امامت کے ابتدائی سال جو بنو امیہ کی حکومت کے آخری سالوں میں گزرے ہیں، ان پر ابہامات کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے واقعات اور حادثات سے بھرپور آپ کی زندگی میں موجود کشمکش اور اتار چڑھاؤ کو تاریخ کے سینکڑوں روایات میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر انہیں نہ تو مورخین اور نہ محدثین اور تذکرہ نگاروں نے کسی مرتب اور مربوط شکل میں پیش کیا۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے وقت خصوصیات کا تعین نہیں کیا گیا، لہٰذا محققین کو چاہیے کہ اس زمانے کی مجموعی حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے مختلف قرائن اور شواہد کی بنیاد پر ہر روایت کا موازنہ
ان معلومات کے ساتھ کر کے جو ان روایت میں مذکور افراد کے بارے میں دوسری کتابوں میں موجود ہیں اور واقعات کے زمان اور مکان اور دیگر خصوصیات کا پتہ چلائیں۔ شاید اس خاموشی اور ابہام کی ایک علت کو امام کے اپنے اصحاب کے ساتھ تنظیمی سرگرمیوں کی ماہیت میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ خفیہ اور تنظیمی امور کو معمول کے مطابق، خصوصاً جب اسے خفیہ طور پر صحیح طریقے سے انجام دیا گیا ہو، ہمیشہ خفیہ ہی رہنا چاہیے، یعنی جو کام اس دن مخفی تھا اسے بعد میں بھی مخفی ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس عمل کو انجام دینے والوں کی رازداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہر ایرا غیرہ ان سے واقف اور باخبر ہو۔ جب یہ کام مکمل ہوگا اور اسے انجام دینے والے اس کے نتائج کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ خود ہی اپنے اس خفیہ کام کی تفصیلات ظاہر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کے دور کے بہت سارے راز، یہاں تک کہ ان کے سرداروں کے خصوصی احکامات اور ان کا اپنے ماتحت تنظیمی افراد کے ساتھ خفیہ روابط کی تفصیلات تاریخ میں درج ہیں اور سب ان سے آگاہ ہیں۔ یقیناً اگر علوی تحریک بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی اور طاقت اور حکومت خود ائمہ طاہرین علیہم السلام یا ان کے منتخب افراد کے ہاتھ لگ جاتی، تو آج ہم علوی تحریک کی ان تمام خفیہ رازوں اور وسیع تنظیمی نیٹ ورک سے بھی باخبر ہو جاتے۔ ایک اور وجہ جسے مورخین کے آثار اور تاریخ نگاری میں تلاش کرنی چاہیے، اگر کسی باضابطہ لکھی جانے والی تاریخ میں کسی محکوم اور مظلوم گروہ کا صرف نام آ جائے یا اس کا کوئی واقعہ درج ہوگا تو یقیناً وہ اس طریقے سے ہوگا جس طرح اس زمانے کے ظالم اور جابر نے چاہا ہوگا یا کہا ہوگا یا کسی طرح سے اسے ظاہر کیا ہوگا۔ ایک سرکاری مورخ جب کسی مظلوم اور محکوم گروہ کے بارے میں دل آزار باتوں کے علاوہ کچھ اور لکھنا چاہے گا تو اسے بہت سی زحمتوں کے بعد ادھر ادھر کچھ چیزیں ملیں گی اور انہیں بھی ڈرتے ڈرتے لکھے گا، جبکہ حکمرانوں کے بارے میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ انہیں وہ بغیر کسی خوف و خطر اور زحمت کے لکھ سکتا ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کر لیتا ہے اور اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم اس روشن حقیقت کو ایک دوسری حقیقت کے پہلو میں رکھتے ہیں۔ وہ تمام معروف اور معتبر تواریخ جو بعد کی اکثر تحقیقات کے لیے مدرک اور ماخذ شمار ہوتی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 500 سال بعد تک لکھی جاتی رہیں۔ ان سب پر عباسی رنگ چھایا ہوا ہے، کیونکہ عباسی حکومت 7ویں صدی ہجری کے وسط تک باقی رہی اور تمام قدیم اور معروف تواریخ انہی ظالم لوگوں کے دور سلطنت میں لکھی گئی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عباسی دور کے کسی بھی مورخ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا شیعوں کے کسی دوسرے امام کی زندگی کے بارے میں صحیح اور منظم معلومات حاصل کر کے انہیں اپنی کتاب میں درج کرے گا۔ یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں تحریفات اور ابہامات کی سب سے بڑی وجہ۔ بس وہ واحد راستہ جو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی مجموعی روش سے آگاہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کے نظریات اور اخلاق کے کلی اصولوں کی مدد سے ابہامات کے اس ڈھیر میں سے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم مظاہر کو تلاش کریں اور اس کی بنیادی روش کی تصویر کشی کریں، اور پھر خصوصیات اور باریکیوں کے تعین کے لیے تاریخ کے صفحات میں بکھرے ہوئے قرآن اور دلائل نیز غیر اس تاریخی قرائن کا انتظار کریں۔ یہ پیراگراف بھی پیشوائے صادق صفحہ نمبر 65 اور 68 سے لیا گیا ہے۔ 11واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ 12واں باب ہے، صفحہ نمبر ہے 324، اور یہ باب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، اس وقت کے حالات امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی بے پناہ کوششوں اور جدوجہد کے نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کے حق میں بہت بہتر ہو چکے تھے۔ میں 2 جملوں میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا لاہعمل آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ البتہ اس زمانے میں یہ راز کی باتیں سمجھی جاتی تھیں، وہی خفیہ باتیں تھیں
کہ جن کے بارے میں سامعین سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جابر بن یزید جوفی کا شمار رازدار اصحاب میں ہوتا تھا، یا یہ حدیث کہ جو بھی ہمارے اسرار کو عیاں کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو وغیرہ، یہ سب اس زمانے میں خفیہ باتیں تھیں جن کے عیاں کرنے والے پر اس وقت اللہ کی لعنت تھی۔ ان کو میں آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو عیاں کرنے میں کوئی عیب نہیں، بلکہ ایسا کرنا واجب بھی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ امام کیا کرنا چاہتے تھے۔ ان کو افشا کرنا صرف ائمہ طاہرین کی زندگی میں منع تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا لاہ عمل یہ تھا کہ حکومت وقت کے خلاف کھلے عام قیام کیا جائے، اور بنو امیہ کی سلطنت کا جہاں آئے روز حکمران تبدیل ہوتے رہتے تھے، جس سے ان کی کمزوری کا پتہ چلتا تھا، تختہ الٹ دیا جائے۔ خراسان، رے، اصفہان، حجاز، مصر، مراکش اور دیگر شیعہ نشین علاقے جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، ان تمام علاقوں سے لوگوں کو مدینے میں جمع کر کے آپ علیہ السلام پر شام پر لشکر کشی کرنا چاہتے تھے تاکہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے خود ہی خلافت کا پرچم بلند کریں اور مدینے میں آ کر نبوی حکومت کا احیا فرمائیں۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا منصوبہ تھا۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قائم آل محمد کون ہیں، تو آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد یہ ہیں۔ البتہ آپ سامعین کرام جانتے ہیں کہ قائم آل محمد کوئی خاص نام نہیں، بلکہ یہ عام نام ہے۔ یہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام آل محمد کے آخری قائم ہیں، لیکن آل محمد کے تمام لوگ جنہوں نے پوری تاریخ میں قیام کیا، چاہے انہیں کامیابی ملی ہو یا نہ ملی ہو، وہ سب کے سب قائم آل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا، اور اس طرح معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آل محمد میں سے جو بھی شخص حق کی حکومت، عدل اور انصاف کے لیے جب بھی قیام کرے گا تو وہ یہ کام کرے گا، اور یہ بالکل صحیح بھی ہے۔ اور یہ طے پایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور کے قائم آل محمد بن جائیں گے۔ کچھ ایسے حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مجاہد، ایک عالم، ایک دانشور اور تنظیمی آدمی تھے۔ آپ کے عالم اور دانشور ہونے کے بارے میں آپ سب سے نے بہت سنا ہے۔ آپ کا وہ مدرسہ جہاں درس دیا کرتے تھے، وہ آپ سے پہلے اور بعد کے ائمہ طاہرین کی تاریخی زندگانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ تمام صحیح اسلامی اور قرآنی تعلیمات جو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے کے دوران خود غرضوں، مفسدوں اور جاہلوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو گئی تھیں، آپ نے ان سب کو ان کی اصلی روح کے مطابق دوبارہ بیان فرمایا، اور یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ دشمن آپ کے وجود سے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ سامعین، آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک مجاہد ہونے کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک وسیع اور نتیجہ خیز جنگ میں مشغول تھے۔ آپ کی جنگ اسلام دشمنان عناصر سے حکومت اور اقتدار چھین لینے کے لیے تھی۔ آپ کی جنگ اسلامی اور علوی حکومت کے قیام کے لیے تھی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ علوی حکومت، جو در حقیقت سچی اسلامی حکومت کا قیام چاہتے تھے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے جو غور و غوص کے ساتھ امام علی مقام کی زندگی کا مطالعہ کرے گا واضح ہو جائے گا۔ لیکن تیسرا وہ پہلو ہے جسے بہت سے لوگ نے تو سنا ہی نہیں، اور وہ ہے آپ کا تنظیمی شخصیت کا مالک ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکار، مومنین اور علوی حکومت کے حامیوں کے تعاون سے پورے عالم اسلام یعنی خراسان کے دور دراز علاقوں سے لے کر بحر روم اور شمالی افریقہ تک ایک عظیم الشان تنظیم قائم کی تھی۔ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ جب کبھی امام چاہتے ہیں ان کی کوئی بات تمام لوگوں تک پہنچ جائے
تو آپ کے نمائندے پورے عالم اسلام میں لوگوں تک اس کو پہچانتے تھے تاکہ وہ آپ کے پیغام کو جان لیں، یعنی ہر جگہ سے شرعی نظام ہر جگہ سے شرعی وجوہات آل علی کی عظیم سیاسی جنگ کے لیے جمع ہوتے تھے، یعنی امام کے نمائندے اور وکلا ہر شہر میں موجود ہوں تاکہ امام کے پیروکار ان سے رجوع کر سکیں اور اپنے دینی اور اسی طرح سیاسی مسائل دریافت کر سکیں۔ سیاسی فریضہ بھی وہ دینی فرائض کی طرح واجب الاجرا ہے۔ وہ شخص جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور وہ ولی الامر ہے۔ دینی معاملات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر واجبات میں اس کے دینی فتویٰ اور اس کے سیاسی فتوے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام امور میں اس کی حفاظت واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ نے ایک ایسی عظیم الشان تنظیم قائم کی تھی جو آپ اپنی اسی تنظیم اور تنظیمی کارکنوں کی مدد سے بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی انتہائی اہم اور سبق آموز ہیں۔ آپ نے 10 سال تک بنو امیہ اور اس کے بعد طویل عرصے تک بنو عباس کے خلاف جہاد کیا۔ بنو امیہ کے خلاف آپ کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہونے ہی والی تھی کہ بنو عباس موقع پرست لوگوں کی حیثیت سے آگے بڑھے اور میدان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے خلاف لڑتے رہے۔ طبری مشہور مورخ کے حوالے سے بعض مطالب نقل کیے گئے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور امامت کے شروع کے 10 سال مسلسل بنو امیہ کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، اور اس دوران امام علیہ السلام کی یہ جدوجہد اور جنگ کھلے عام تھی، یعنی اس دوران امام نے تقیہ اور کتمان جیسے اصولوں کو اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے خلفاء باہمی چپقلش میں بس اتنے مصروف تھے کہ انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہم معافی چاہتے ہیں، کچھ دھندلا تھا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے خلفاء باہمی چپقلش میں اتنے مصروف تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور شیعوں کے امور پر نظر رکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ ایسے حالات میں امام کو بھی اپنی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام عرفے کے دن عرفات میں پہنچتے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کے اس عظیم اجتماع کے سامنے کھڑے ہوتے تھے جو کہاں سے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ پورے عالم اسلام یعنی افریقہ، مشرق وسطیٰ، حجاز، عراق، ایران، خراسان، افغانستان، مشرقی ترکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ یہاں موجود ہوتے۔ اگر آپ یہاں کوئی بڑا سیاسی اعلان کرتے ہیں تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ یہاں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی انٹرنیشنل چینل پر بات کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کھلے عام یہ اعلان کرتے تھے: اے لوگوں، آج امامت اور حکومت کا حق جعفر بن محمد یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل ہے، نہ کہ ابو جعفر منصور کو۔ وہ اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کرتے تھے، البتہ اس موقع پر آپ کوئی کلامی یا عقلی دلیل پیش نہیں کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں میں اس قسم کی دلیلیں سننے کا حوصلہ نہ تھا، بلکہ آپ کی دلیل کا انداز مختلف ہوتا۔ چنانچہ منصور عباسی اور بنو عباس کے دیگر افراد نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور انہوں نے اپنے نسبی سلسلہ بھی بنا رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عباس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے لیے 2 قسم کے سلسلہ نسب بنا رکھے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اور کبھی کچھ اور۔ ان میں ایک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے حقدار بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے عمر رسیدہ اور بزرگ شخصیت جناب عباس تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت پر جناب عباس کا حق تھا۔ اب چونکہ ہم جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا یہ حق ہمیں ملا ہے۔ ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا
کہ اس کے علاوہ وہ اپنا ایک اور سلسلہ نسب بھی بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم علی عباسی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی علی بن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بات ان کی صحیح تھی کیونکہ وہ علی عباسی کے پوتے یا بیٹے تھے، اور علی بن عبداللہ بن عباس خود محمد بن حنفیہ کے شاگرد تھے، اور محمد بن حنفیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فرزند تھے، اور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ لہٰذا خلافت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی کو ملی، اور ان سے محمد حنفیہ کو ملی، نہ کہ امام حسن اور امام حسین کو، اور ان سے عبداللہ بن عباس کے بیٹے کو منتقل ہوئی جو ہمارے جد ہیں، اور ان سے ہم تک پہنچی، لہٰذا ہم خلیفہ ہیں۔ یہ سلسلہ نسب اور جو یوں وہ بیان کرتے تھے اس زمانے کے لوگوں کو ذہنی طور پر قائل کرنے والا تھا، کیونکہ لوگ ذہنی طور پر انتہائی پسماندہ تھے۔ لہٰذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام عرفات کے میدان میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر امامت کے سلسلے کو صحیح بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ خود بھی امام تھے، یعنی آپ معاشرے کے پیشوا اور رہبر تھے، یہی شیعوں کا دعویٰ ہے۔ آپ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب امام بنے، اس کے بعد حسن ابن علی امام بنے، اس کے بعد حسین بن علی امام بنے، اور اس کے بعد علی بن حسین، اور پھر ان کے بعد محمد بن علی، اور پھر ان کے بعد میں جعفر صادق زمانے کا امام ہوں۔ یعنی آپ خود کو امام کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، اور اس کام کے لیے بہت بڑی جرت چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام اور سادہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ حکمرانوں کے خلاف سب سے بڑی بات تھی، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام بنو امیہ کے دور خلافت کے آخر میں کیا کرتے تھے، لیکن بنو عباس کے دور میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت تقیہ اور کتمان سے کام لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو عباس بھی آل علی کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر آل علی کی طرح تھے، لیکن عمل کے اعتبار سے بنو امیہ جیسے تھے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں آپ کی جدوجہد کا انداز تھا، جبکہ بنو عباس کے دور حکومت میں جو طویل دور تھا، امام نے اپنی جدوجہد خفیہ رکھی، کیونکہ بنو عباس ایک منحرف گروہ تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، یعنی وہ انقلاب جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے راستہ ہموار کیا تھا، اسے بنو عباس نے ہائی جیک کر لیا تھا۔ تمام انقلابات کو ہمیشہ اچھی چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ کبھی انقلابات اپنے اصلی ہدف کے مطابق صحیح سمت پر گامزن ہوتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار بعض انقلابات اپنے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی باطل ظاہراً حق کا نعرہ لگاتے ہوئے انقلاب کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، لیکن اس وقت کے لوگ ایسے ہوشیار نہیں تھے، اس لیے کئی سال بعد، یعنی 20-30 سال بعد، دور دراز کے علاقوں کے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جب حکومت بنو عباس کے ہاتھ میں آ گئی تھی کہ یہ بنو عباس کی جدوجہد کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آل علی کی خاطر کی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عباسی حکومت ہی آل علی کی حکومت ہے، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ غاصب ہیں۔ اس دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 مرحلے طے کیے۔ ایک مرحلہ 114 ہجری سے لے کر منصور کی خلافت تک کا ہے۔ یہ دور امن و سکون کا ہے۔ جو مشہور ہوا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی چپقلشیں کی وجہ سے ہمارے ائمہ کو موقع ملا، وہ یہی دور ہے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت بنو امیہ کے طاقتور ترین خلیفہ حشام کی حکومت تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبد الملک کے بعد بنو امیہ کی سب سے بڑی شخصیت اور مرد حشام تھا۔ اس لحاظ سے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں حکمرانوں کے درمیان کوئی چپقلش نہیں تھی کہ جس سے امام استفادہ کرتے۔ یہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص دور تھا جب بنو عباس کی تحریک آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور شیعہ علوی تحریک بھی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ جب منصور منصب خلافت پر بیٹھ گیا، اس وقت سے حالات دوبارہ ناخوشگوار ہونا شروع ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو تقریباً کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو امام محمد باقر علیہ السلام کو درپیش تھے۔ اس وقت گھٹن کا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو وطن بدر کر دیا جاتا ہے۔
یاد رہے امام جعفر صادق علیہ السلام بارہا ہیرا، رمیلہ اور مختلف جگہ بھیجے گئے۔ ایک مرتبہ منصور نے امام کو طلب کیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار دے۔ اور ایک مرتبہ منصور نے حاکم مدینہ کو یہ حکم دیا کہ یعنی جعفر بن محمد کے گھر کو آگ لگا دو۔ یعنی منصور دوانقی نے ایک شخص کے ذریعے حسن بن زید کو، جو اس کی طرف سے مکہ اور مدینہ کا گورنر تھا، یہ پیغام بھیجا کہ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دو۔ چنانچہ امام کے گھر کو نذر آتش کیا گیا۔ جب آگ نے امام کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آپ آگ پر پیر رکھ کر یہ کہتے ہوئے آگ پر سے گزر رہے تھے، میں زمین کی دھڑکتی ہوئی رگ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں۔ اور یہ حدیثیں طبری میں بھی موجود، طبری کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 163 پر موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ منصور نے متعدد بار امام جعفر صادق علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی۔ البتہ وہ روایت جن میں کہا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور کے سامنے معذرت خواہ رویہ اپنایا اور گھٹنے ٹیک دیے، وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے ان روایات کا انتہائی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ مجھے ان روایات کے سر پیر کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ غالباً یہ وہ روایت ہیں جنہیں ربیع بن حاجب نے نقل کیا ہے، اور اس شخص کا فاسق ہونا قطعی ہے۔ حاجب کا شمار منصور کے انتہائی قریبی لوگوں میں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے کہہ دیا کہ حاجب شیعہ تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ کہاں سے شیعہ تھا؟ اس نے ربیع بن یونس کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ربیع بن یونس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بنو عباس کے ہاں پلے بڑے ہوں، اور یہ انہی کے دربار کا ملازم بنا تھا اور منصور کا ہم نشین تھا، جس نے بعد میں ان کی بڑی خدمت کی ہے۔ منصور کے مرتے وقت اگر ربیع موجود نہ ہوتا تو خلافت منصور کی اولاد کے ہاتھ سے نکل جاتی اور اس کے چچا کے ہاتھ لگ جاتی۔ یہ ربیع ہی تھا جس نے ایک جعلی وصیت نامے کے ذریعے منصور کے بیٹے مہدی کو خلافت تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا فضل بن ربیع بھی اپنے باپ کی طرح بنو عباس کا وفادار رہا۔ اسی طرح اس گھرانے کے سارے افراد بنو عباس کے مخلصین اور ان کے وفاداروں میں سے تھے۔ انہیں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی لگاؤ اور ارادت نہیں تھی، لہٰذا ربیع بن حاجب نے جو کچھ بھی نقل کیا وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس دور کے اسلامی معاشرے میں ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا جس نے خلیفہ وقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، تاکہ دوسرے حکومت مخالف لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو 148 ہجری میں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے جو اہم نکات ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں اور ہمارے موضوع بحث سے مربوط بھی ہیں، وہ ہم آئندہ کی نشست میں آپ کو بیان کریں گے۔ وہ اہم نکات یہ ہیں کہ نمبر 1 مسئلہ امامت کی تبلیغ و تشریح، نمبر 2 شیعہ فقہ کے مطابق احکام دین کی تبلیغ اور ترویج اور اس طرح شیعہ نظریے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر و تشریح، نمبر 3 شیعوں کی خفیہ سیاسی نظریاتی تنظیم کی تشکیل، اور یہ پیراگراف پیشوائے صادق صفحہ نمبر 76 سے لیا گیا ہے۔